ہم کے ہر دور میں قتل ہوتے رہے، ہم کے ہر دور میں قتل ہوتے رہے، ہم کو ہر دور میں ہی تباہی ملی۔ ہم نے موسیٰ کی تھی تمنا مگر، ہم نے موسیٰ کی تھی تمنا مگر، ہم کو فرعون کی ہی بادشاہی ملی۔ گرچہ کانٹے راستوں میں بکھرے ہوئے، بابرانہ چلو لوگ کے ہر خار پر، اس میں شامل ہے سرخی جواں خون کی، اس میں شامل ہے سرخی جواں خون کی۔ آسمانوں سے رنگ شفق چھین لو، دیکھتے کیا ہو، دیکھتے کیا ہو دست ستم کی طرف، دیکھتے کیا ہو دست ستم کی طرف، اپنا حق چھین لو، حق چھین لو۔ دیکھتے کیا ہو دست ستم کی طرف، اپنا حق چاہتے ہو تو حق چھین لو۔ سب سے پہلے لاکھوں کروڑوں درود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک پر اور اہل بیت پر۔ جی دوستو، میں نے آپ کے سامنے ایک ذکر کیا، ایک شاعر کی شاعری پیش کی جو آج کے اس ماحول میں بالکل فٹ ہوتی ہے، کیونکہ مختلف آرائے ہیں، مختلف طریقے سے جو انفارمیشنز ہیں۔ پھر علی امین گنڈا پور کی پریس کانفرنس ہے کہ یہ دھرنا جاری ہے اور جاری رہے گا، اور دھرنا جاری کہاں پر ہے؟ گراؤنڈ لیول پر تو دھرنا جاری نہیں ہے، چند لوگ ضرور ہوں گے اسلام آباد کی سڑکوں پر، مگر جو دھرنا تھا کل اس ٹائم موجود تھے وہ لوگ اب دھرنے میں موجود نہیں ہیں۔ پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا دیکھیں تو وہاں پر آپ کو کوئی 200-250 کے قریب شہداء کا بتایا جا رہا ہے جن کو سٹیٹ فائر کر کے مار دیا گیا ہے۔ اور اگر ہم الیکٹرانک میڈیا یا پرنٹ میڈیا دیکھیں تو وہ کہتے ہیں کہ جناب علی امین گنڈا پور اور جو آخری فائنل کال تھی وہ مس کال میں تبدیل ہو گئی ہے۔ یہ دونوں طرف کی سائڈیں دیکھیں اور جو ریالٹی ہے اس کو دیکھیں تو میں یہ کہنے پر مجبور ہوں، میں یہ کہنے پر مجبور ہوں کہ یہ جو کچھ بھی ہوا ہے بہت غلط ہوا ہے۔ دونوں طرف پاکستانی ہیں، دونوں طرف جو لوگ ہیں وہ ہمارے اپنے ہیں۔ عمران خان بھی یہ کہتا رہا کہ یہ فوج بھی ہماری ہے، یہ ملک بھی ہمارا ہے۔ اسی طرح میں بھی یہ کہتا ہوں کہ یہ دونوں طرف کے لوگ جو تھے وہ ہمارے اپنے تھے۔ اگر ایک طرف سے سٹیٹ فائر ہوئے ہیں تو انتہائی غلط ہے۔ اگر ایک طرف سے جو ویڈیوز تھیں کہ پولیس والوں کو مارا جا رہا ہے اور ان سے اگلوایا جا رہا ہے کہ کہو عمران خان زندہ باد، یہ بھی غلط ہے، کیونکہ زندہ باد صرف وہ ہوتا ہے جو ادھر سے نکلتا ہے، جو ادھر سے مطلب کہ دل سے نکلتا ہے وہ زندہ باد ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ جناب کسی کے کن پٹی پہ جس طرح سے پریس کانفرنسز ہو رہی تھی عمران خان کو چھوڑنے کے لیے، اسی طرح سے سوشل میڈیا پر ہم نے دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان جو ہیں وہ پولیس والوں کو پکڑ کے ان سے کہلوا رہے تھے کہ آپ کہو عمران خان زندہ باد۔ یہ دونوں طرف کی چیزیں جو ہیں وہ برابر ہیں اور دونوں طرف کی چیزیں غلط ہیں، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ زندہ باد صرف وہ ہے جو یہاں سے ہے۔ اگر یہاں والا زندہ باد ہوتا تو میں کہتا ہوں کہ یزید کو بھی لوگ، جیسے آج کل یزید کو بھی لوگ زندہ باد کہتے ہیں، توبہ نعوذ باللہ، اس وقت بھی زبان جو ہے وہ ان لوگوں کی یزید کے ساتھ مل چکی تھی، اور دل جو تھا وہ میرے آقا کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہزادے کی طرف تھا، حضرت امام حسین کی طرف تھا، مگر جو زبان تھی وہ یزید کی طرف نکل گئی تھی، جس کی وجہ سے یہ سارے معاملات جو ہیں وہ اس طرح سے ہوتے رہے اور جو کہ نہیں ہونے چاہیے تھے۔
کوفے والوں نے خط لکھ لکھ کر بلایا تھا، اور جب یزید کا خوف سر پر چڑھا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس پیارے نواسے کی خاطر باہر بھی نہ نکل سکے۔ اس لیے کہتا ہوں کہ جو کچھ بھی کہنا ہے دل سے کہنا ہے، زبان سے نہیں۔ ہاں، زبان سے دوسرا درجہ ہے ایمان کا اگر آپ ظالم کو ظالم کہتے ہیں، پہلا درجہ ہے ایمان کا اگر آپ ظالم کو ہاتھ سے روکتے ہیں، دوسرا درجہ ہے زبان سے روکتے ہیں، اور تیسرا درجہ ہے دل میں برا جانتے ہیں۔ تو ہم الحمدللہ دوسرے درجے کے تو کم از کم شامل ہیں کہ ہم زبان سے برا کہتے ہیں ہر اس ظالم کو جو ظلم کرتا ہے۔ اگلے ولاگ تک راشد اقبال قادری کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔